دشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 39 پارٹ 1۔ زید اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ وہ اس کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ضمیر اسے کم ملامت کرے۔ زید شاہ اس کے دماغ سے عاقل کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ چلو بریانی کھائیں، میں نے اتنی پیار سے بنائی ہے۔ اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہیرا ایک چمچ بریانی کا لے کر آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی کیا؟ زید، یہ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ والی یمی ہے۔ تم سے کم یمی ہے۔ زید نے اس کے لبوں پر انگلی رکھے رب کرنے لگا۔ ہیرا نظریں جھکا گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں مسز، ایک بات کہوں؟ ہیرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تم اتنی بے باک ہوگی۔ وہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ اسے اگر اندازہ ہوتا زید شاہ اتنا بے شرم ہے تو وہ کبھی بھی پہل نہ کرتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیان اریج کے کمرے میں داخل ہو کر دبے پاؤں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ کچھ نہیں، ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں۔ اتنا خوبصورت سکس پیک والا انسان سیٹ کر لیا اور کچھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں۔ آئینے میں اس کی طرف دیکھتے آنکھ مار کر بولا۔ چھوڑے سیان، مزاحمت کرتے اسے دور کرنا چاہا۔ بیگم، مجھے اپنی خوبصورتی تو دیکھ لینے دو۔ اریج نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو۔ بیگم، کیوں میری خوبصورتی کو نظر لگانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ایک ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کو کیے۔ انسان کو اتنا بھی سیلف ابسیسڈ نہیں ہونا چاہیے سیان صاحب۔ خدا نے اتنی خوبصورتی دی ہے تو سیلف ابسیسڈ بننا تو بنتا ہے جان من۔ سیان نے اس کے کندھے پر لب رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارا یہ تل دیوانہ کرتا ہے مجھے۔ اس کے کندھے پر بنے تل پر انگلی پھیرنے لگا۔ سیان اریج کے قریب ہوتے اس کے لبوں پر لمس چھوڑنے لگا۔ جب زیان کمرے میں داخل ہوتا نظریں جھکا گیا۔ سیان فوراً پیچھے ہو گیا۔ شرم نامی چیز تو ہے ہی نہیں تم میں سیان، زیان دانت پیستے ہوئے بولا۔ اور آپ میں مینرز نامی؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں زیان بھائی جان۔ سیان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تم اپنا ناک نہ تروا لینا مجھ سے۔ نکاح ہو گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں۔ جب دل کرے منہ اٹھا کر میری بہن کے کمرے میں آ جاؤ گے۔ زیان نے سیان کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے سے باہر دھکا دیا۔ اللہ کرے جب آپ کا نکاح ہو کوئی آپ کو آپ کی منکوحہ سے ملنے ہی نہ دے، آمین کہتے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ زیان کا دل چاہا اس کے پیچھے جا کے اس کا سر پھاڑ دے۔ امی، شاہو پاس جانا۔ انیزہ، کیوں تم ماننے کو تیار نہیں؟ پارس نہیں رہا۔ عرصہ بیگم اسے سینے سے لگاتے بولی۔ شاہو مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے۔ امی، وہ کہتے تھے میں ان کی جان ہوں، جب میں ٹھیک ہوں تو انہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ عرصہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں انیزہ کے بولنے کے انداز پر۔ وہ بچوں کی طرح حرکات کرنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے شاہو مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے؟ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے امی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عرصہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روزوں کو تار بہنے لگے۔ عالم، وہ بامشکل بول پائیں۔ عالم صاحب جو کمرے میں داخل ہوئے تھے عرصہ بیگم کو روتے دیکھ ان کے پاس گئے۔ عرصہ، کیا
بابا مجھے شاہو پاس چھوڑ کر آئیں، وہ ہمارے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ انیزہ اپنے بابا کی بات کاٹ کر ان کے پاس جا کے ان کے سینے سے لگ کر بولی۔ عالم صاحب نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ بابا چلیں شاہو پاس، بچوں جیسا چہرہ بنایا، نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، نہیں رہا تمہارا شاہو، مر چکا ہے وہ۔ عالم صاحب سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولے۔ انیزہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی، عالم صاحب نے اسے تھام کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر اسے ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ عالم صاحب سر تھام کر روم کے باہر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سب کو ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا تھا۔ 4 گھنٹے عالم صاحب انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی ڈاکٹر باہر نہ آیا۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد احمد شاہ ایمرجنسی روم سے باہر آئے۔ عالم صاحب میرے کیبن میں آئیں۔ آپ؟ عالم ملک ان کے ساتھ کیبن میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی بے چینی سے پوچھا، جب فرسٹ ٹائم آپ ہاسپٹل لے کر آئے تھے تب آپ کو ہم نے کہا تھا کہ انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔ عالم صاحب نے سر تھام لیا۔ آپ کی بیٹی 9-10 سال کی بچی بن چکی ہے، میرے خیال سے اس کی یادداشت بھی جا چکی ہے، یہ بات اس کے ہوش میں آنے پر پتہ چلے گی۔ اس کی دماغ کی نبض پر حد سے زیادہ سوجن ہو چکی ہے، اگر اب ذرا سی بھی ٹینشن دی گئی نبض پھٹ جائے گی۔ بے ساختہ عالم ملک نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بابا میری فائل۔ آپ کے؟ ارسلان احمد شاہ کے کیبن میں داخل ہوا۔ عالم ملک کو وہاں بیٹھے دیکھ خاموش ہو گیا۔ احمد شاہ نے ارسلان کو فائل پکڑائی۔ فائل لیتے وہ غائب دماغی میں باہر چلا گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک انسان گھوم رہا تھا، انیزہ۔ تیز قدم اٹھاتے وہ ایمرجنسی روم میں داخل ہوا۔ انیزہ عالم ارسلان شاہ کی کانچ کی گڑیا مشینوں میں جکڑی لیٹی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگی تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ سست رفتار سے وہ اس کے پاس گیا، انیزہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انیزہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہو، آپ آ گئے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی۔ ہاتھوں پر لگی ڈرپ کے ہلنے کی وجہ سے وہاں سے خون بہنے لگا۔ ارسلان شاہ ساکت ہو گیا۔ ہمت کرتے انیزہ کو اس نے خود سے دور کیا۔ اس کے ہاتھوں پر دھیان جاتے ہی ڈرپ بند کر کے ہاتھوں سے اتار کر وہاں کاٹن رکھا اور آکسیجن ماسک اس کے چہرے سے ہٹایا۔ شاہو، آپ کہاں چلے گئے؟ انیزہ عالم کی یادداشت جا چکی تھی۔ اسے کچھ یاد تھا تو صرف اس کے شاہو کا نام، اس کا پیار۔ وہ ارسلان شاہ کو پارس سمجھ رہی تھی۔ اس سے پہلے ارسلان کچھ بولتا، احمد شاہ اور عالم ملک روم میں داخل ہوئے۔ بابا، شاہو مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سر پر ہاتھ رکھا۔ انیزہ بچے، کیا ہوا؟ انکل، سر میں پین ہو رہا ہے، آنسو صاف کرتے بول کر ارسلان کے سینے سے لگ گئی۔ بیٹا، یہ آپ کا شاہو نہ؟ عالم ملک نے احمد شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، عالم ملک نہایت ہی آہستہ آواز میں بولے۔ شاہو، مجھے ہمارے گھر جانا ہے، انیزہ اس کے رخسار پر لب رکھتے بولی۔ ارسلان فوراً کھڑا ہو گیا۔ بابا کی جان، ہم گھر چلتے ہیں۔
عالم صاحب نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہا۔ وہ ارسلان کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے میرے اور شاہو کے گھر جانا ہے۔ عالم صاحب نے التجائی نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ میں آتا ہوں۔ ارسلان اپنا بازو چھڑواتے باہر چلا گیا۔ عالم ملک اور احمد شاہ بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ تینوں کیبن میں داخل ہوئے۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ارسلان سخت لہجے میں بولا۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، اس سے کچھ مت کہنا۔ دیکھیں آپ پسند کرتے ہو اسے نا، تو نکاح کر کے لے جاؤ اپنے گھر۔ عالم صاحب ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ ایک باپ ایک مرد کی نظر اس کی بیٹی پر کس طرح کی ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے۔ میں لے جاؤں گا آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ، ارسلان کہتے ہی کیبن سے باہر نکل کر ایمرجنسی روم میں چلا گیا۔ انیزہ کینچی پکڑ کے بیڈ پر بچھی چادر کو کاٹ رہی تھی۔ اس نے روم کے پردوں کو بھی کاٹ دیا تھا۔ چادر کو چھوڑ کر اب اس نے اپنے بال پکڑ لیے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بال کاٹتی، ارسلان نے بھاگ کر اس کی کینچی پکڑی۔ شاہو، مجھے یہ کاٹنے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے۔ اپنے بالوں کو بکھیر کر منہ بناتے کہا۔ میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ انیزہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، میرے شاہو مجھے سنبھال لیں گے۔ انیزہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ نکاح کر کے ارسلان اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ عالم صاحب نم آنکھوں سے بیٹی کو روانہ کرتے گھر چلے گئے۔ ارسلان گھر پہنچا، کار کا دروازہ کھول کر انیزہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اٹھائیں۔ ارسلان نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ ارد گرد دیکھتے اندر چلے گئے۔ ارسلان اسے باہوں میں اٹھائے گھر داخل ہوا۔ سب گھر والوں کا منہ کھل گیا۔ وہ حیرانگی سے ارسلان کو کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ لالا یہ آنیہ کے بولنے پر انیزہ ارسلان کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ تمہاری بھابھی ہے۔ ارسلان اسے جواب دیتے انیزہ کو اٹھائے اپنے کمرے میں لے گیا۔ احمد شاہ اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب ایک ساتھ بول کر غصے سے احمد شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ نکاح اس نے کیا اور غصہ تم سب کو مجھ پر آ رہا ہے۔ کب کیا نکاح؟ کیوں کیا نکاح؟ کس سے کیا اور ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ علیان، سیان، آنیہ تینوں احمد شاہ کو آگے پیچھے سے پکڑتے ایک ساتھ کئی سوال کر گئے۔ خاموش ہو جاؤ، احمد غصے سے بولے۔ دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ بابا جان، میں نے کیا کہا ہے؟ آنیہ معصوم چہرہ بنا کر بولی۔ بابا کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا اور تم ان دونوں شیطانوں کے ساتھ نہ رہا کرو، تمہیں بھی اپنے جیسا بنا رہے ہیں۔ میری معصوم بیٹی کو۔ علیان اور سیان نے آنکھیں پھاڑ کر انیزہ کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں یہ کہاں سے معصوم ہے۔ احمد شاہ نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سب کو ساری بات بتا دی۔ آپ نے ہمیں بھائی جی کے نکاح پر نہیں بلایا۔ ہاں، ہم تو جیسے بارات لے کر گئے تھے پیرس اور تمہیں گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ احمد شاہ جر کر بولے۔ سب ہنسنے لگے۔ ارسلان اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ارسلان شاہ کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اس کی کانچ کی گڑیا اس کے پاس تھی اور غم اس بات کا کہ وہ اسٹیبل نہیں تھی۔ شاہو، مجھے حاتم بلائیں۔ اتنے دنوں سے آپ نے
اس نام سے نہیں بلایا مجھے۔ حیاتیم اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پیار بھرے لہجے میں کہا، شاہو، آپ کی آنکھیں رنگ بدلتی ہیں۔ ارسلان نے ناں میں سر ہلایا۔ آپ کی آنکھیں کا رنگ یہ نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں۔ انیزہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک اس کے سر میں شدت سے درد ہونے لگا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ارسلان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میری آنکھوں کا رنگ نیلا ہے اور پہلے بھی یہی تھا۔ زیادہ نہ سوچو۔ اس کے رخسار کھینچ کر اسے لٹا دیا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ انیزہ نے زور سے ناں میں سر ہلایا۔ آپ میرے ساتھ لیٹو، پھر سوؤں گی۔ ارسلان اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب آپ کا من پسند انسان آپ کے پاس ہو اور آپ اس کے محرم ہوں۔ ارسلان نامحسوس طریقے سے مسکرایا۔ انیزہ کچھ پل میں ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ ارسلان اس کے اوپر لحاف اچھی طرح سیٹ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیچے آیا۔ سب لاؤنج میں منہ بنا کر بیٹھے تھے۔ کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ اسما اور انشا کے درمیان جا کے بیٹھ گیا۔ ناراض تو نہ ہو مجھ سے؟ ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاس کیا۔ چھوڑو ہمیں، نہیں بات کرنی تم سے۔ تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ دونوں ایک ساتھ بولی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری یہ دونوں مائیں جلادن ساس بننے والی ہیں۔ انشا اور اسما نے اس کے چہرے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ہم دونوں تمہیں ایسی نظر آتی ہیں بے شرم؟ امی، حالات ایسے بن گئے تھے، کیا کرتا؟ آپ ہی بتائیں۔ میں نے تمہارے نکاح کے لیے جوڑا خریدا ہوا تھا۔ اسما رونے لگ گئی۔ امی۔ ارسلان نے اسما کو اپنے ساتھ لگایا۔ احمد شاہ اٹھ کر اسما کے پاس بیٹھ گیا۔ اسما جان، رونا بند کریں۔ اسما کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بابا، آپ کمرے میں نہیں، لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ تو تھوڑی احتیاط کریں۔ اسما جھٹکے سے احمد سے دور ہوئی۔ احمد شاہ سیدھا ہو کر بیٹھے۔ بابا، انسان کو اتنا بھی ترسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ احمد شاہ کشن اٹھا کر سیان کے منہ پر مارا۔ صحیح کہا ہے میں نے۔ اگر اکیلے میں بھی اپنی بیوی سے تھوڑا رومانس کر لوں، آپ سب کو آگ لگ جاتی ہے اور خود سرِ عام لگے ہوتے ہیں سب۔ سیان نے گھور کر رضا اور اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ رضا اسے خود کی طرف دیکھنے پر ہڑبڑا گیا۔ سیان نے اسے نیہا کے کمرے میں جاتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا تھا۔ زیان بھائی، آپ نے صبح مجھے میرے منکوحہ کے کمرے سے نکالا تھا، یہ کہہ کر کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اذہان بھائی ماورا بھابھی کے کمرے اور رضا بھائی پھپھو کے کمرے میں ہر دوسرے دن رات کو کیوں جاتے ہیں؟ ان کی بھی تو رخصتی نہیں ہوئی۔ اذہان اور رضا جو جوس پی رہے تھے، فوارے کی صورت میں ان کے منہ سے باہر نکلا۔ وہ غصے میں ان دونوں کی بھی پول کھول گیا تھا۔ احمد شاہ اور سجاد شاہ غصے اور اشتعال سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے گھور کر دونوں کی طرف دیکھا۔ بابا، وہ دونوں کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولیں۔ نیہا، ماورا، اریج، نشا، آنیا، آپ پانچوں ایک کمرے میں سویا کریں گی۔ سجاد شاہ سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولے، یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ رضا بھائی 4-5 ماہ سے نیہا پھپھو کے کمرے میں جا رہے ہیں اور اذہان بھائی 1.5 سال سے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ سیان نے غصے سے سب کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں انصاف دلواتا ہوں۔
ارسلان شاہ نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بھائی جی، مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ایک سانس میں ہی سب بول گیا۔ تو پھر منہ بند کر کے بیٹھو۔ اذہان اور رضا کھا جانے والی نظروں سے سیان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیان نے ان دونوں کو آنکھ مار کر جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ جو گفٹ کل امی کے لیے لائے تھے وہ امی سے پہلے سیان کے ہاتھ لگ گیا تھا، جو سیان صاحب نے بڑی مہارت سے جلا ڈالا تھا۔ جب میں نے پوچھا کیوں جلایا ہے تو کہتا ہے بابا میری رخصتی نہیں کر رہے اور اپنی بیوی میری اسما جان کو ایسے تحائف دے رہے ہیں۔ چھی! سیان نے ٹیڑھا منہ بنا کر چھی کہا۔ اس نے سیان سے بدلہ لے لیا تھا۔ اس کا کل والا کارنامہ بتا کر اسما شرم سے بے انتہا سرخ ہوتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کمینے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب تم پیدا ہوئے تھے۔ احمد نے جوتا اسے مارا جو اس کے پیٹ پر بری طرح لگا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم مجھے عریج کے آس پاس بھی نظر آئے، پاؤں توڑ دوں گا تمہارے میں۔ احمد شاہ غصے سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسما بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ ہائے میرے سکس پیک! وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے لگا۔ جلایا کیا تھا تم نے سیان؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نائٹی کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اس سے پہلے کہ اسے ارسلان سے جوتے پڑتے۔ سب چپ کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ لاؤنج میں صرف سجاد شاہ اور ارسلان شاہ بیٹھے تھے۔ ارسلان، احمد راجپوت ملنا چاہتا ہے تم سے، اور اپنی بیٹی اور داماد سے بھی۔ کل ملاقات کریں گے احمد راجپوت سے؟ ارسلان کی آنکھیں پراسرار انداز میں مسکرائی۔